الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 4 مہینے کے وقفے کے بعد آج ہم پھر اس جگہ تفسیر قرآن کے تعلق سے جمع ہوئے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ آج بالکل ابتدا سے ہمارے کئی دور ہوئے سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک، مگر اب یہ بھی دور ہمارا بالکل شروع سے ہو رہا ہے۔ تو اس میں نئے آنے والے لوگ بہت اچھی طریقے سے مستفید ہوں گے، اور آج تک کے دروس کے جو تجربات حاصل ہوئے ہیں اس بنیاد پر ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف رہے گا۔ ویسے بھی کئی چیز آپ لوگ جان چکے ہیں، تو آج ہم سب سے پہلے منہج قرآن آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے، منہج کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے تو اس کے نام، پھر اس کی فرضیت، اہمیت۔ تو منہج کسے کہتے ہیں؟ طریقہ، راستہ۔ تو آپ سورہ مائدہ کی 48 آیت دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے، مطلب ہر امت کے لیے، شرع شریعت سے۔ تو دین جان چکے ہیں آپ لوگ، دین سے شریعت نبی کے ذریعے، اور شریعت پر چلنے کا طریقہ منہاج۔ تو منہاج موسوی اور تھا، ہمارا طریقہ اور ہے۔ کوئی بھی جب کتاب لکھتا ہے تو منہج ضرور لکھتا ہے۔ اب جیسے کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے مصحف ہے بڑی سائز میں، یہ بھی مجمع ملک فحص سے چھپا ہے۔ سورہ ناس کے بعد ان کا منہج ہے۔ یہ بھی میرے ساتھ میں جو مصحف ہے یہ بھی مجمع ملک سے چھپا ہے۔ سورہ ناس کے بعد اس میں منہج اس سے مختلف ہے۔ آخر میں ابی بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد جو چلا تو یہ حفص عن عاصم تک، بیچ میں مختلف نام آپ کو ملیں گے اور بھی۔ تو منہج کا ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا ہے طریقہ کار۔ تو میرا طریقہ کار جو آپ لوگ یہاں تفسیر سنیں گے انشاءاللہ، تو میرا منہج یہ ہے، میرے مد نظر سب سے پہلی 1 نمبر پر تفسیر جلالین۔ آپ نے نام سنے ہوں گے، بہت مشہور ہے، مگر اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو 5-6 جلدوں میں ہے۔ تو جلالین یعنی کیا؟ اثنین، 2، جلال الدین محلی، جلال الدین سیوطی۔ تو محلی استاد ہیں، انہوں نے سورہ کہف سے ناس تک ماں اضافہ سورہ فاتحہ، جو کہ پارے عام کے ساتھ اضافہ سورہ فاتحہ کا ضرور کیا جاتا ہے، تفسیر لکھی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد وفات پا گئے، تو ان کے شاگرد سیوطی، جلال الدین سیوطی، اسی نہج پر سورہ بقرہ سے بنی اسرائیل کہیں یا اسراء کہیں، اختتام تک، تو کہف تک پہنچ گئے، اس کو مکمل کیا اسی نہج پر۔ تو اس کا کمال کیا ہے؟ 1 جلد میں ہے، جامع، اشارات، بنیاد، اساس اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے تمام مدارس، چاہے عرب کے ہوں چاہے عجم کے ہوں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، عجم سے مراد ہند، پاک، بنگلہ نہیں، افریقہ ہو، اور بھی جتنے مدارس ہیں نصاب میں شامل کیا ہے۔ تو ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے مد نظر یہ باریکی ہے، تحقیق ہے، سب کچھ ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تفسیر ابن عباس۔ کچھ کلمات دقیق بولی نہیں جاتے تو انہوں نے اس کا ترجمہ واضح کر دیا، تو اعتماد ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بخاری کی کتاب التفسیر، انہوں نے بھی باقاعدہ مستقل کتاب التفسیر ہے، تو ہر سورہ سے لے کر انہوں نے بھی مفہوم اور معنی بتائے ہیں۔ 3 ہوئے۔ چوتھے نمبر پر فروق اللغہ ایک کتاب ہے، فروق جمع فرق کی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں
کہ لا تخف، لا تخاف خوف ہم کہتے ہیں ڈرنا، نذیرہ ڈرنا. تو یہ فروق اللغہ بتاتی ہے کہ نذیر کے معنی تنبیہ، وارننگ، آگاہ کرنا. تقوی ڈرنا، خشیت ڈرنا. تو یہ فروق اللغہ بتاتی ہے کہ خشیت اور تقوی کے معنی کیا ہے. تقوی یعنی دل سے، خشیت اللہ تعالیٰ کی جلالت عظمت کی وجہ سے جو رقت طاری ہوتی ہے دل پر. تو یہ فروق اللغہ. ورنہ ہم تو بے بس ہیں ہر جگہ ڈرنا ڈرنا. اس کے بعد علامہ شعراوی ضخیم ان کی تفسیر ہے. تو تحقیقی مقالات وہ ہمارے سامنے مد نظر رہتے ہیں. پھر عالم دین سعودی المغامسی، ان کی تفسیر میں آپ کو کیا ملے گا؟ تأملات سورۃ الفاتحہ، تأملات سورۃ البقرہ. تأملات یعنی جسے ہم کہیں گے لمحہ فکریہ، یعنی خاص اہم باتیں وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ تفسیر ہمارے سامنے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہماری نہج ہے، اور یہ سب معتبر ہے. اب رہا سوال کہ یہ اردو شعبہ ہے، تو ہم مختلف اسٹیٹ کے رہنے والے، اپنی مادری زبان الگ ہے، تو اردو سے بھی مدد لینا ہے. اس کے لیے دو تفسیریں ہم نے اختیار کی ہیں. ایک ہے تفسیر السعدی، یہ عربی سے مترجم ہے اور ملتی ہے، متوفر لوگوں کے پاس ہے، تفسیر سعدی. دوسری احسن البیان، مجمع ملک فہد سے چھپی ہے. تو اس میں کیا خاص بات ہے کہ جیسے کہ کوئی آیت ہے، اس کی تحقیق کے لیے ہم صفحات پلٹیں، تو انہوں نے ہر آیت کے ساتھ جو احادیث صحیحہ ہے اسے نوٹ کیا ہے حوالے کے ساتھ. اور بھی اگر وقت ملا تو اور بھی تفاسیر دیکھتے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے اس پر محنت ہوتی ہے اور آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا منہج ہوا. اب ہم آپ کو جو بتائیں گے، سورۃ الفاتحہ سے ہمارا درس ہوگا. تو فاتحہ یعنی کیا؟ افتتاحی سورہ. قرآن شریف کھولیں گے تو افتتاح، نماز پڑھیں گے تو افتتاح کس سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے. سب کہتے ہیں سورہ فاتحہ، مگر جانتے ہیں کہ اس کا نام کس نے رکھا؟ کیوں مشہور ہوئی سورہ فاتحہ؟ نام بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند نام آپ کو بتائیں گے. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، محدث بخاری اپنی کتاب میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ہے. فاتحۃ الکتاب یعنی کیا؟ کتاب کی افتتاح والی سورت سورہ فاتحہ. یہی مشہور ہے، مشہور ہو گئی. تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نام کس نے رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ حدیث ہم صرف نام کے لیے ہم نے اختیار کی ہے. دوسری حدیث ہے ابو سعید رافع، یہ بھی بخاری محدث، اور انہوں نے ایک آیت بھی ہے کلام پاک کی، سورہ ہجر کی 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سات مثانی دہرائی جانے والی ہے، اس میں 7 آیت ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. دہرائی جانے والی یعنی آپ فرض کی 17 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نفل میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دہرائے جانے والے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یہی نام دیا، مگر ایک لوگ وہی فاتحہ ہی کہتے ہیں. تو یہ ابو سعید رافع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا کہ آج ایک مجھ پر عظیم سورہ نازل ہوئی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے نکلنے سے پہلے. تو ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، انگلی تھامے ہوئے، نکلنے سے پہلے یاد دلایا کہ آپ نے ذکر کیا تھا ایک عظیم سورہ جو نازل ہوئی ہے. تو بولے الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ. تو اس کا نام کیا؟ سبع مثانی. اور کیوں سبع مثانی؟ 7 آیتیں ہیں. اب وہ 7 آیتیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن شروع کہاں سے کہ الحمدللہ رب العالمین، اسے نوٹ کریں. تیسری ابو سعید خدری سے، اس کا نام شافیہ. یہ حدیث آپ سن چکے ہوں گے، طویل ہے تو میں قدرے اختصار کروں گا، چونکہ مساجد میں خطب میں یہ بیان کی جاتی ہے. شافیہ یعنی کیا؟ شفا دینے والی. تو ظاہر ہے کہ پورا قرآن شفاء لما فی الصدور، مگر یہ سورہ
روحانی شفا کے ساتھ ساتھ جسمانی علم کو بھی شفا دیتی ہے. تو مختصر یہ بیان کرتے ہیں کہ چند صحابہ کسی بستی میں ہو رہا تھا بستی سے، رات ہوئی تو وہاں رک گئے اور ان سے کھانا طلب کیا. یہ اصول اور یہ رواج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. کوئی بھی مسافر ہمارے یہاں آتا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا. سورہ کہف میں آپ پڑھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا بھی گزر ہوا، کھانا طلب کیا، انکار کر دیا. تو ایسے لوگ ہیں. تو بہرحال اتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی کے رئیس کو بچھو نے ڈنک مارا. اب اس کا زہر چڑھ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کئی لوگ ہوتے تھے پھونک مارنے والے اور پتیاں علاج ہو جاتا تھا، لیکن اگر اس کی موت ہے اس میں تو پھر علاج بسیار کے باوجود کوئی بھی ماہر سے ماہر ہو پھونک مارنے والا کچھ نہیں ہوتا تھا. اس کا زہر نہیں اترا. جو ایک صاحب کو بھیجا کہ بھائی ان میں کوئی ہوگا، تو آئے، بولے کہ ہمارے رئیس کو بچھو نے ڈنک مارا ہے، کوئی آپ میں ہے؟ ابھی ہمارے یہاں کیا بولیں گے، پھونک مارنے والا. جی وہ تو منتر وغیرہ تو ہندی الفاظ ہیں. تو بولے ہاں، آپ نے ہم کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، ہم کو کھانا دے تو ہم اتاریں گے. تو یہ طے ہوا. اب دیکھیے الفاظ حدیث کے، حالانکہ میں مختصر کر رہا ہوں. تو انہوں نے سورہ فاتحہ دم کر دی. اس کا نام کیا، رقیہ. ہمارے یہاں کہتے ہیں منتر. دم، پھونک مارنا، اتر گیا. اب انہوں نے دے دیا. تو کیا دیا، دیکھیے آج کے حالات اس وقت کے حالات بہت مختلف تھے. آئے کہ کسی کو ایک گوشت کا ٹکڑا دیا جائے، نہیں. قطیع من الغنم. قطیع کے معنی ایک ٹکڑی. تو چند بکریاں حوالے کر دیں. گوشت کا ٹکڑا نہیں، ٹانگ نہیں، ہاتھ نہیں. جی اب صحابہ تو منصری تھے، بولے چلو تقسیم کر دو ایک ایک ٹولی کو. تو بولے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے کیا. تو پہنچے، مدینہ کچھ دور نہیں تھا، اور پورا قصہ سنایا. وما ادراک یہ رقیہ، آپ کو کیا معلوم کہ یہ دم کرنے کی چیز ہے کہ پھونک ماریں گے؟ تو بولے اگر اس میں سے بچیں تو میرا بھی حصہ لگا دو. یہ تو قصہ ہوا. تو اس میں اب دو گروپ ہوئے. جو معتدل ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ دم کرتے ہیں بچوں پر سورہ فاتحہ. اور مغرب کی نماز میں عورتوں کی قطار بولو تو لائن لگ جاتی ہے، گود میں بچے لیے ہوئے. غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. کسی کا بچہ روتا ہے تو بڑے بزرگ لوگ جاتے ہیں، دم کرتے ہیں. کچھ نہ بھی پڑھیں تو ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں نا نماز، شفا ہو جاتی تھی ان کو. آ رہے ہیں تو یہ شفا ہے اس میں. لیکن ظاہر ہے کہ آیتوں سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے دکان کھولی، اپنے لوگ ہی، بھائی یہ کیا لگایا، ہزاروں روپے لیتے ہیں اور تعویذ گنڈے بھی. تو اس واقعے کو پیش کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ لوگ اس حدیث جس طریقے سے آیت سے گمراہ ہوتے ہیں تو حدیث سے بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو مطلب یہ جو سورہ ہے اس کا نام کیا، شافیہ. تو شفا دیتی ہے نا. اچھا، اب ایک اور چوتھی جو بنیاد ہے اس کی، اسی پر ہمارا درس آج ہوگا پورا، اہم ہے. لیکن اس کے پہلے ایک اور بتا دوں، کافیہ. بھائی شافیہ کیوں، دم کرو تو شفا، جسمانی علم بھی جائے. کافیہ یعنی کیا، جیسے کہ احادیث سے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز نہیں ہوتی. تو یہ کافی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لو، کافی ہے. اور ہم کرتے ہیں ایسا عمل، غور سے سنیے گا. ظہر کی تیسری چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، عصر کی بھی تیسری چوتھی، مغرب کی تیسری، عشاء کی تیسری چوتھی. اگر آپ کو عجلت ہے، جلدی ہے، آپ نے پہلی دوسری میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی، کافی. اور خصوصاً جمعہ میں امام خطبے پر ہے تو ہلکی پھلکی نمازیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کافی. اب حدیث، راوی ہیں ابو ہریرہ، اسے غور سے سنیے گا. اسی پر پوری سورہ کا اختتام عمل میں آئے گا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ جس نے نماز پڑھی اور ام القرآن کیا، تو اس کا نام کیا، ام القرآن. چونکہ یہ مرکز ہے، سینٹر ہے اور دیباچہ ہے
اسی کی شرح پورا قرآن شریف ہے. تو ہم مختصر سے آج بتائیں گے ضرورت کے مطابق. پورا قرآن شریف اس سے جڑا ہوا ہے. وَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ. جس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے. تو پوچھا صحابہ نے امام کے پیچھے، دیکھو اس حدیث میں مکمل معلومات ہے، ذخیرہ ہے. امام کے پیچھے تو بل اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو. دل میں پڑھنے کا مطلب میں بیان کر چکا ہوں، سوچنا نہیں، ارادہ نہیں، زبان حرکت میں آنی چاہیے. نیت نہیں کرنا ہے سورہ فاتحہ کی، زبان حرکت میں وہ مخرج کو ٹکے، اسے کہتے ہیں پڑھنا. مگر پھر وہ کہہ رہے ہیں اب سنیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اپنی طرف سے جواب تو دیا مگر دلیل دے رہے ہیں. اس لیے کہ اب دیکھیں غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا نام کیا ہوا؟ حدیث ہے قدسی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، لیکن کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پہلے؟ سنیے حدیث قدسی. بعضوں نے کیا کیا ہے، یہ ابو ہریرہ کے حدیث کو الگ کیا ہے اور یہاں سے الگ کیا ہے بعضوں، اور اسی مسلم یہ ملائی ہوئی ہے، تو یہ بہت بہتر ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میں نے نماز کو تقسیم کیا میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی، نصفین، جیسے کہ اثنین نصفین. یہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. تو اب شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اذا قال، جب میرا بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی. تو کہاں سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی نوٹ کریں، الحمد سے. اچھا اب اختصار، جب کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اثنا علیہ عبدی یعنی تعریف. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو مجدنی عبدی، بزرگی. چونکہ مالک یوم الدین یعنی دین جو ہے نا، دین روز جزا کا دن، تو اس کا مالک تو بزرگی بیان کی. جیسے کہ آپ کسی کہیں کے بادشاہ ہیں، کہیں کے لیڈر ہیں، تو یہ بزرگی ہوئی نا. تو تعریف کی، حمیدنی، اثنا، ثنا کی اور بزرگی بیان کی. 3 آیتیں ہوئی حدیث قدسی کے مطابق. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا یہ ہم صرف حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں. کیا معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تیری ہی عبادت، تجھی سے مدد. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا بینی و بین عبدی. حدیث قدسی چل رہی ہے، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ. اللہ ابھی فرمایا حمدنی عبدی، اثنا علیہ عبدی، مجدنی عبدی. ابھی کہہ رہے ہیں ہمارے دونوں کے درمیان عہد و پیمان. اس کی وجہ یہی ہے. پھر وہاں ولی عبدی ما سال، اس لیے کہ یہ جو اس نے کہا بندے نے ایاک نعبد، یہ عہد ہوا کہ تیری ہی، نعبد کا نہیں. نعبد کا یعنی کیا؟ تیری عبادت. اور جب ایاک پہلے آئے تو حصر، تیری ہی، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کب تک باقی رہے گا؟ اگر یہ باقی رہتا ہے، اس پر ثابت رہتا ہے کہ نہیں، اس لیے فرمایا. تو میرے بندے کے لیے جو ملا، تو دیکھیے 3 کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، تعریف، ثنا، یہ دونوں کے درمیان. ابھی بچی 3، 7 ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انعام کا ذکر ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب اور غضب کا ذکر ہے، تو انعام کو اور غضب کی 2 آیتیں کر دی. 7 ہوئی. یہ منہج کس کا؟ ورش عن نافع. یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ پر کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. الحمد سے نمبر 1 دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ پر آیت نمبر نہیں ہے جی. کہاں سے چھپی؟ مجمع ملک سے. صراط الذین انعمت علیہم 1 آیت، غیر المغضوب علیہم 1 آیت. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں کیا بیان کرنا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. اب امام رکے نہ رکے تو اس سے فرضیت معلوم ہوتی ہے. تو ہم نے جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ منہج سورہ فاتحہ کے نام
اور سورہ فاتحہ کی فرضیت. تو یہ اس حدیث سے فرضیت اور آیت بسم اللہ ہے کہ نہیں, تو بسم اللہ پر اس کو اعادہ کرتے ہیں. اب شروع کرتے ہیں اس کے بعد. تو شروع کیسے کریں گے؟ تعوذ بسملہ. تو سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں تجوید بتائے دیتے ہیں. کیا ہم نے کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم. را کو ہم پور پڑھ رہے ہیں, تو ابھی نوٹ کر لیں. میں وہ مخارج نہیں بتاؤں گا, تأملات. دیکھیے تجوید میں قاعدہ ہے کہ را ساکن کے پہلے زیر ہو تو باریک پڑ جاتی ہے. تو ہم آپ کو تجدید والی را کا قاعدہ بتا رہے ہیں. دیکھیے شیطان الرجیم, دو را ہوئی. پہلے تو یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ دو را کیسے. دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں نیر رجیم, نیر رحیم ہے نا, اسی طریقے سے رحمان. تو پہلی کیا ہوئی؟ ساکن. دوسری متحرک یعنی یا زبر یا زیر. تو را کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہوا تو باریک پڑ جاتی ہے. مگر یہ تجدید کا قاعدہ, اس میں جو تجدید والی آئے گی اس پر قاعدہ لاگو نہیں ہوگا, اسے نوٹ کریں. تو تجدید میں جو پہلی ساکن ہوتی ہے نا, تو اس کے پہلے والے کے تابع نہیں ہوتی. جیسے فرعون, را باریک پڑ جائے گی چونکہ پہلے زیر ہے, بعد والے کے تابع ہوتی ہے. تو بتائیے را پر کیا ہے؟ نر, زبر ہے نا, تو پر پڑ جائے گی. اگر زیر ہوتا تو من شر ما خلق, من شر, حالانکہ را ساکن کے پہلے زبر ہے تو پر ہونی چاہے نہیں, بعد والی پہ کیا ہے؟ نیچے زیر ہے. من شر ما خلق, شر النفاسات. تو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا, اس کو یاد رکھیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, را پوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس منہج کے مطابق ورشان نافع. روایت حفص اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب ضالین کیا ہے؟ یہ لام مشدد تجدید. تو پہلا لام ساکن, تو اس کا نام ہے مد لازم. 6 حرکتیں, 3 الف. اچھا یہی چیز لین میں ہے. دیکھو لین, مگر لین میں ساکن جو ہے, ساکن یعنی سکون, ہمارے یہاں جزم میں کہتے ہیں, اصلی نہیں. دیکھیں زبر ہے نا, اور ضال میں اصلی ہے. تو ضال کا مد کون سا ہوگا؟ مد لازم کلمی مثقل لازم, 3 الف 6 حرکتیں. اور دوسرا آپ کو اختیار ہے 3 الف 2 الف 1 الف. تو اکثر قرہ کو آپ دیکھیں گے ضال میں بھرپور مد ہو اور لین میں آپ کو اختیار ہے. تو یہ 2 مد یاد کر لیے اور را کا قاعدہ. تو اب ہم شروع کرتے ہیں تعوذ سے. تعوذ سے ہم نے شروع کیا سورہ فاتحہ کو. تعوذ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. سورہ نحل آیت نمبر 98 اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن شریف پڑھنے لگو تو تعوذ پڑھو. 3 چیزیں اس میں یاد رکھیں. او نہیں, او یہاں آ جائے درمیان میں. اعوذ, جی کیا مطلب اعوذ؟ میں پناہ چاہتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں, پناہ میں جاتا ہوں باللہ
اعوذ باللہ اللہ کی. تو دو پہلو ہوئے. دیکھیے آپ کا چھوٹا بچہ چھوٹی بچی اگر باہر کے لوگ آئے تو کہاں بھاگتا ہے؟ ماں کی گود میں. کیوں بھاگتا ہے؟ اپنے کو بے بس سمجھتا ہے، بھاگو. تو اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اور تو تیری پناہ عظیم ہے. تو دو پہلو ہوئے. تیسرا من کے معنی سے فرار. کہیں ایسے معنی نہیں کرنا کہ اللہ سے پناہ نہیں، اللہ کی پناہ. شیطان سے من فرار کے لیے آتا ہے، بھاگنے کے لیے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو تینوں پہلو مقاصد دین میں سے ہوئے. ہم بے بس، تو عظیم تیری پناہ میں، اور شیطان مردود. پناہ میں آ گئے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ سے پناہ مانگی. کس کی؟ اس کی خود کی، یعنی اللہ کی پناہ میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد نمبر کس کا آئے گا؟ اچھا ایک چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز میں چاہے قرات سری ہو جہری ہو تعوذ پڑھتے تھے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں. مطلب ہے کہ ثنا کے بعد، ثنا سے پہلے نہیں. ثنا وہ جو پڑھتے ہیں نا، چونکہ جب قرآن شریف شروع کریں گے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اس کو ذہن میں رکھے گا. اب اس کے بعد بسملہ. بسملہ یہ کیا ہے؟ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف جسے کہتے ہیں نا ان شارٹ. تو تجوید میں اس کو بسملہ کہتے ہیں. تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تعوذ تو ہم نے پڑھا، اللہ کی پناہ میں چلے گئے، تو بسم اللہ کا کیا مطلب؟ یہی تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بسم اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں شروع کر رہا ہوں. شروع تو ہم نے کیا. آپ نے ثنا پڑھ لی اور کیا کسی نے وجہت وجیہ پڑھی تو شروع تو ہو گیا نا قرآن شریف. اللہ کی پناہ میں بیٹھے تو بسم اللہ کا کیا مطلب؟ شروع. فارسی میں نہیں کیا، انگریزی میں بھی نہیں کیا. آپ دیکھیں انگریزی ترجمہ کسی نے نہیں کیا. عربی والوں تو کرتے ہی نہیں. انی ابدؤ نہیں کیے، انی ابدؤ بما بدا اللہ کسی نے نہیں کیا. تو اس کا مفہوم سمجھے. دیکھیے مکان میں سب کچھ ہے، فریج ہے آپ کے پاس، گاڑی ہے، کھانا ہے، سب ہے. بتائیے کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو اب ہم کھا سکتے ہیں، ہم اے سی چالو سو سکتے ہیں؟ توفیق. تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے با للاستعانہ. تو پناہ میں تو تیرے آئے اللہ، ہم شروع کر رہے ہیں قرآن شریف، ہماری بے بسی ظاہر کی، مگر تیری توفیق کے طلبگار ہیں. یہ مراد ہے. بالکل لکھ دیا ہے تفسیر میں کہ با للاستعانہ. تو ہم تیری توفیق مانگتے ہیں. کس سے؟ بسم اللہ. اللہ کی ذات، سب سے بڑی ذات جس نے سب کو پیدا کیا، مجھے بھی شیطان کو بھی. یہ مراد ہے. تو اب اس کی توفیق ہمارے ساتھ رہے گی. مگر اس کے بعد الرحمن. کیا مطلب الرحمن؟ اللہ کی ذات، اس کا نام. کوئی دوسرا نام نہیں رکھ سکتا، نہ رکھا نہ رکھے گا، اس لیے کہ اللہ ہی نے اسے بنایا. رحمان بھی صرف اللہ کے ساتھ خاص. حالانکہ رحمان صفت ہے، لیکن انسان کے لیے رحمان کہنا درست نہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن کو رحمان. نہیں، رحمان اللہ کی صفت ہے، صرف خاص. کیوں معلوم ہے؟ رحمان کسے کہیں گے؟ ہر کسی کے ساتھ وہ رحم کرتا ہے. فرعون کے ساتھ بھی رحم. آج کٹر سے کٹر مسلمانوں کا دشمن بستیاں اجاڑ دی، وہ اسی رحمان کی صفت پر وہ زندہ ہے. ہم نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو توفیق دے، جبکہ تو رحمان ہے، کافروں پر بھی رحم کرتا ہے. ہم تو تیرا قرآن شریف مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو بدرجہ اولا ہم مستحق ہیں کہ تیری توفیق حاصل ہو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں رحیم. رحیم کے معنی تو یہ ہوئے کہ رحم کرو. یہ تو بندوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی اللہ کے لیے بھی ہے اور بندوں کے لیے بھی ہے. سورہ توبہ نکالیں گے آپ 1-8 آیت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم، یعنی رسول ساروں پر کیا فکر مند ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو. بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ مومنین کے ساتھ رؤوف، شفقت اور رحم کرنے والے. تو وہ ہے کہ یہ دو نام ہوئے اللہ نے رسول کے لیے گنائے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اس کے ساتھ مختص ہیں، جیسے کہ رحمان، اور یہ رؤوف رحیم، یہ
بندوں کے لیے بولے جا سکتے ہیں. تو میں ایسے نام کی طرف نشاندہی کرتے رہوں گا, تو یہ آپ نوٹ کر لیں. تو ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں آپ کو کیا بتانا ہے, یہ آیت ہے یا نہیں ہے. ہم نے آپ کو 2 بتلا دیے منہج. اس میں جائیں تو سورہ بسم اللہ پر 1 نمبر لکھا ہوا ہے, اس میں جائیں تو الحمدللہ پر 1 نمبر لکھا ہوا ہے. دلیل آپ کے سامنے آ گئی. لہٰذا اتنا بھی تعصب اور نفرت نہ رکھیں, کسی کو بالکل غلط نہ سمجھیں. ان کی بھی دلیل ہے, ان کی بھی دلیل ہے. کوئی بسم اللہ پڑھے, کوئی نہ پڑھے, اور اسی وجہ سے انہوں نے دونوں ہی شائع کیے ہیں. آپ مسجد میں سے اس نقشے والا اٹھائیں, یہ نقشے سے پتہ چلتا ہے. جی اب اس میں ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں. کیا نام اس کا؟ بسملہ. ایک ہے اس کا نام ہے تسمیہ. تسمیہ کس کا نام؟ بسملہ کا نہیں. تسمیہ کے معنی نام رکھنا یا نام لینا. جی سورہ نجم آیت نمبر 27. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. فرشتوں کا فیمیل نام رکھتے ہیں. آپ دیکھیں حرم میں تسمیہ مسنون ہے. تسمیہ نے کیا؟ کسی کا نام رکھنا, اللہ کا نام لینا. تو فرق ہوا بسملہ میں. بسملہ یعنی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کھانا کھاتے وقت کیا؟ تسمیہ. تو تسمیہ کسے کہیں گے؟ بسم اللہ. یہ آپ کی مرضی, آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو آپ کی مرضی. لیکن یاد رکھیں, جہاں احادیث میں تسمیہ کے الفاظ وارد ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ سکتے. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الحمدللہ نہیں. آپ آیت مانیں یا نہ مانیں, بسملہ پوری پڑھیں یا نہ پڑھیں. اچھا, ذبح کرتے ہو کہ آپ جانتے ہیں اللہ کا نام, قرآن آپ کو ملے گا. اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ ذبح اور ذبح کیا؟ حرام. وہاں پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ سکتے. وہاں وارد ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, ہے نا. ٹھیک ہے, کسی کو یاد نہیں اللہ اکبر تو اس نے کہہ دیا بسم اللہ, تو وہ تو معذور ہے, مگر بسملہ نہیں پڑھ سکتے. بسملہ تو سمجھ چکے ہیں نا پوری. اچھا, قبر میں میت کو اتارتے ہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. دیکھیں میں الفاظ بھی مختلف بتاتا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. اب وہاں پر آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو جو الفاظ وارد ہیں اس کی مخالفت کی, تو اسے ذہن میں رکھنا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب شروع کرتے ہیں. اب اس حدیث کو یاد رکھیے گا, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی. الحمد ساری تعریفیں. اب ساری کیسے بھائی؟ جس طریقے سے با للاستعانہ, تو الف لام للاستغراق, غرق اور استغراق پورے کو گھیر لیا. تو الحمد ساری تعریف کو گھیر لیا, سارے ستائش. اللہ. کسی ندی کنارے جائیں, حسین منظر, سامنے پہاڑیاں ہوں, یا چائنا چلے جائیں, رنگین راستے پہاڑیوں میں, کس کی تعریف؟ اللہ کی. کوئی فن میں ماہر ہو, کوئی کتابت میں ماہر ہو, کوئی لیکچر میں ماہر ہو, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اس لیے جمع کا ترجمہ کرتے ہیں, ساری تعریفیں اللہ کے. لیکن یہ کہ اب آپ غور سے دیکھیے, الحمدللہ بسملہ میں کیا تھا؟ اللہ کے بعد الرحمن, یہاں رب ہے. تو یہ ایک ایک چیز کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ بسملہ میں تو مختصر بتایا ہم نے. اللہ کے بعد رب, رب کے بعد پھر الرحمن الرحیم. تو اللہ اس کی ذات کا نام ہے. اللہ سے الوہیت سنتے ہوں گے نا, توحید الوہیت. رب سے ربوبیت, توحید ربوبیت. الرحمن الرحیم اسماء صفات, توحید اسماء صفات. تو کیا مطلب توحید؟ پہلے تو توحید کے معنی کیا؟ یکتا, اکیلا. قل هو اللہ احد, جی اکیلا. تو الوہیت میں اکیلا, ربوبیت میں اکیلا. حالانکہ ہمارے ہاں
گھر کے مالک کو صاحب خانہ کہتے ہیں، یہاں رب البیت کہتے ہیں، لیکن اس رب میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ وہ رب کیسا ہے؟ ہم جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، ہم بچوں کو سلا دیتے ہیں، ہوئی ہماری تربیت ہوئی، ختم۔ وہ رب 24 گھنٹہ ہر آن، نطفہ جب جاتا ہے رحم میں قرار پکڑتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے 40 دن، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر تربیت۔ تو وہ اصل میں رب ہے، کسی کو شریک نہ کریں۔ مگر ایک چیز نوٹ کر لیں بھائی، توحید اللہ اور رب میں فرق کیا؟ کوئی فرق ہے نا؟ اللہ تقاضا کرتا ہے، توحید الوہیت تم سے کچھ چاہتی ہے، توحید ربوبیت تمہیں دیتی ہے، عطا کرتی ہے۔ الوہیت اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میری ہی عبادت کرو، اور ربوبیت تمہیں دیتی ہے، تربیت کرتی تو دے رہی ہے نا، بچپن سے دے رہی ہے، نطفے سے دے رہی ہے۔ باہر بچہ آیا تو سبوں کی دلوں کا محبت، ذرا سی حرکت کیا تو پانی دودھ، تو یہ ہے ربوبیت، کسی کو شریک نہ کرے۔ اسماء صفات، بھائی دیکھیے رحمان اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب اس کی صفت ہے، تو اس کی ان صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ مگر ہمارے یہاں کہ عالم الغیب اولیاء کو شریک کرتے ہیں، خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کسی کے پاس علم غیب نہیں، وہ اس کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ضروری سمجھا الحمدللہ رب اور پھر الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں پر دونوں صفات کو ایک ساتھ لایا گیا ایک آیت میں، تو رحمان اور رحیم، ترمذی کی حدیث ہے، رحم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اس کا ترجمہ مسدس حالی نے کیے ہیں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ عرش اور بری یعنی بلند، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اچھا، اسے ذہن میں رکھے گا، اثنا علیہ عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، مالک، اور انہوں نے لکھا ہے ملک۔ اور آپ جب جائیں گے، یہ دیکھیے ملک، آپ بیت المقدس کی نماز کو دیکھیں، جی دیکھ لیے آگے، جی بیت المقدس کی نماز دیکھیں تو وہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، مدینہ مکہ میں مالک یوم الدین، اور دونوں کا منہج بتا دیا۔ لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ مالک اور ملک میں کیا فرق ہے، تو ساتھ میں رہیے گا۔ ملک اور مالک، مالک ملکیت سے، ملکیت جانتے ہیں آپ، جس گاڑی میں آئے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کے مالک ہیں، لیکن آپ کے پاس جو پوسٹ ہے، یعنی آپ کئی جگہ کے سیکریٹری ہیں، خازن ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، یا کوئی بادشاہ ہے، یہ مالک سے کم ہے۔ اگر سے لگ رہا ہے کہ وہ کسی کنٹری کا بادشاہ ہے، تو ملک ملک سے ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ، مگر وہ ٹیمپروری ہے، وہ شورا ہٹا دے سکتی ہے۔ لیکن آپ جس کے مالک ہیں، آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو کبھی کون سا مالک ہیں آپ، اور ایک کہ آپ کے پاس ایک شعبہ ہے، آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، وہ تو کسی کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں، لیکن ملک بھی اللہ کی صفت ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ تو ہم نے یہ فرق بتا دیا، اب آپ کو کبھی بھی یعنی تنگی نہیں ہوگی۔ اب آپ بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی، مالک یوم الدین، یہ تو مالک کے معنی ہوئے، اور ملک کے یوم الدین کیا مطلب دین؟ ایک تو الدین، ان الدین، یہ بھی دین، اور ایک ہے دن جو ہمارے اردو کا۔ یہ دین کون سا؟ کما تدین و تدان، اردو میں ترجمہ کیا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو کلمہ یاد رکھیں، کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو جو کرو گے قیامت کے روز بھرو گے۔ تو اس کا مالک کون؟ اللہ، کسی کو حق نہیں۔ رہا سفارش کا معاملہ، تو جسے کہیں گے اللہ تعالیٰ تم سفارش کرو، اور جس کے حق میں کسی کو اختیار نہیں۔ اب آیا عہد، پیمان،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت، تجھی سے مدد۔ کہاں باقی رہتا ہے انسان؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے یہاں مساجد میں جماعت خانہ، اقرار کرتے ہیں اور پھر دل میں وسوسہ، تو صحن میں ہمارے یہاں مدفن ہے اولیاء، وہاں پر بھی نام کہتے ہیں فاتحہ خانی، نہیں وہ دل میں جو وسوسہ ہے نا انہیں بھی خوش کرو۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ جب آپ نے اقرار کیا اور بار بار اقرار کرتے ہیں تو دل سے نکال دیں توحید الوہیت کو جگا دیں، توحید ربوبیت کو جگا دیں، اور اسماء صفات جو اس کے خاص ہیں کسی کو شریک نہ کریں۔ مگر افسوس ہے قرآن کے حامی، تو یہ ایاک نعبد یہ کب تک باقی رہتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل۔ اب دعا، کلمات دعا، یا تو تقسیم ہوئی نا سورہ فاتحہ، تقسیم ہوئی، اور اس کا نام کیا رکھا؟ الصلاۃ۔ تو صلاۃ سورہ فاتحہ کا نام دیا گیا، نماز کتنی اہم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اب دیکھیے تعوذ پڑھا ہم نے، اللہ کی پناہ میں چلے گئے، توفیق کی بھی مانگی ہے نا، بسم اللہ نے توفیق، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہدایت بھی دے۔ ہدایت کیوں؟ اس لیے کہ صراط کسے کہیں گے کہ ہم نے صراط مستقیم اختیار تو کی لیکن منزل مقصود تک پہنچائے۔ جیسے کہ لوگ اس حدیث کے واقعے سے گمراہ ہوئے اور آیت سے بھی گمراہ ہوتے ہیں، تو ہدایت دے ہمیں کہ اس راستے کو اپنائیں۔ اچھا، اب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ راستہ، ہمارے پاس کوئی دوسرا ترجمہ ہے ہی نہیں۔ عربی میں اس کے کیا معنی ہوں گے؟ طریق ہے نا، تو طریق المدینہ، طریق مکہ، طریق اور صراط میں فرق ہے۔ صراط ایسا ہے کہ یقیناً آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ جب ہم پہنچیں گے نا پل صراط پر تو مزید وضاحت ہوگی۔ پل صراط پر سے ہم گزریں گے تو اترتے ہی سامنے کیا ہوگا؟ جنت کا دروازہ۔ پھر طریق مدینہ کیا ہے؟ ترک یترک، کوٹا ہوا، لوگ کوٹ کر بناتے ہیں نا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی برسات کے موسم میں کیا ہوا؟ روڈ کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ تو کیا خالی واٹر سپلائر کا جو پائپ ہے نا وہ اگر پھٹ جائے نا تو آپ گاڑی نہیں لے کے جا سکتے، مدینہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ فرق ہے صراط میں اور کس میں؟ طریق میں۔ اگر سے ہم ترجمہ بھی یہی کریں گے کہ سیدھا راستہ، مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب اتنا کافی تھا اس کی پناہ میں اور مدد، توفیق، مگر نہیں، جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اساس ہے، بنیاد ہے کیا، تو یہ دیباچہ ہے۔ اب ہم ایک شرح اس کی بتائیں گے، نہیں تو کئی آیات آئیں گے اس کی شرح میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے دیباچہ ہے یہ۔ انعمت علیہم، سورہ نساء 69 پہ جائیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ دیکھو انعام کا ذکر آیا نا کہ جو اللہ اس کو رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کہاں رہیں گے؟ پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس کی شرح ہوئی، دیباچہ ہوا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نبی اب تو ہے نہیں، مگر ان کا ایک درجہ صدیقین جیسے ابوبکر صدیق اور شہداء اور صالحین۔ غیر المغضوب علیہم، اب آپ کے سمجھ میں ہے جنہوں نے اسے مختلف 2 آیتیں کر دیا۔ اچھا اپنے یہاں پر 5 اردو کا 5 لکھا ہوا ملے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں آیت ہے بعضوں کے نزدیک۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضال، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب یعنی یہود اور ضال یعنی نصارہ۔ اب یہود مغضوب کیوں ہوئے؟ ان کے پاس کتابیں تھی، کتاب نہیں، تورات انجیل بھی انہی کی اصلاح کے لیے آئی تھی اور یہ کتاب بھی پہنچ گئی اس کے، اور جانتے تھے، انتظار کرتے تھے محمد و احمد کا، آخری رسول کا، آخری کتاب کا، مگر
حقد، اناد، کینہ، بغض، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغضوب. اچھا دال کو اب سمجھنا ہے آپ کو. دال تو ہمارے یہاں کہتے ہیں گمراہ، اصل میں گمراہ یعنی کیا؟ گم راہ. آپ مدینہ جاتے جاتے یمبو کے راستے پر چلے گئے تو آپ بھی گم راہ ہوئے، مگر جب ایک ساتھ پڑھیں گے تو اچھا نہیں لگتا ہے گمراہ. تو اصل میں راہ بھٹک گئے. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پایا کہ آپ گم راہ، وہ گمراہ نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں. تو کیا ہے وہ گمراہ؟ جب آپ نے ہوش کھولے تو مکہ میں مورتیاں تھیں مگر آپ کبھی نہیں گئے، تو پھر غار ہرا کیوں جاتے تھے؟ گم راہ. راہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، راہ بھول گئے. تو کوئی طریق مدینہ کے بجائے طریق یمبو چلا گیا تو کیا ہو گمراہ ہو گیا؟ نہیں، راہ بھٹک گیا. اسی لیے ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں، تانا دیتے ہیں کہ لوگ گمراہ کا ترجمہ کرتے ہیں، راہ بھٹکنے کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ ہے راہ دال. تو نصارہ کے پاس بھی کتاب تھی، ان کے پاس حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، یہ راہ سے بھٹک گئے. کیا غلو کیا؟ عیسی ابن مریم کو اللہ کہا، عیسی ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا. تو فرق ہوا نا یہود میں. اب سنیے گا، ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے منہج ہمارا بتا دیا. یہ محققین کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس امت میں اگر علماء قرآن شریف کو سمجھ رہے ہیں اور اس قرآن کو سمجھنے کے باوجود بھی اگر وہ اس پر عمل ترک کر کے کسی اور کتاب پر عمل کر رہے ہیں تو کس میں ان کا شمار ہے؟ مغضوب. حالانکہ بات تلخ ہے. تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ علماء مختص ہوئے مدرسے والے. نہیں، جو شخص قرآن کا علم سیکھے وہ عالم ہے. وہ علم آتا کہاں سے؟ ہم کو یہ جو نام ملے اسی سے. میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بولے قاری. ہاں، تو آپ جب اتنی آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، جب آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شمار ہوئے نا. تو قرآن کو چھوڑ کر اور کتاب کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ اچھی چیز نہیں. اچھا دال، ہمارے یہاں کچھ علماء آج کل تو ایک کلپ چل رہی ہے، یعنی قرآن شریف ہونے کے باوجود غلو کرتے ہیں. آپ نے کبھی سنا بھائی؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ فراغت میں سنتے رہتا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے مزاروں پر آنا، نیازیں کرنا، مدد مانگنا یہ عین دین ہے، ایسا کہہ رہے ہیں یہ. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ کس میں شامل ہے؟ دال. ان کے پاس بھی قرآن ہے. تو آج کل تو بحث چل گئی، وہ عام ہو گئی نا، تو لوگ ان کی گرفت کر رہے ہیں. اچھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گرفت کرنے والوں کے. تو بہرحال ہم نے آپ کو سمجھایا مغضوب اور دال. اب حدیث ہے شیخین کی، ہو جائے گا مکمل جی، کہ جب امام آمین کہے فَأَمِّنُوا، آمین کہو. اگر تمہاری آمین، تمہارا آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے مل گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 1 سال کے گناہ معاف. اللہ اللہ. اب آمین کیا مطلب؟ آمین بھائی دل میں آمین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیخو، لیکن کہ مسجد جب اتنے لوگ ہیں تو گونجے گی نا. تو اچھا، ہم آمین، امام آمین کہتا ہے، ہم آمین کہتے ہیں، اور فرشتے جو ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ بھی تو ہے نا، اور نماز کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں. جیسے کہ فجر کی نماز، ہر وقت نماز میں ہم ہیں تو فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. سب آمین کہتے ہیں، تو ہم کیوں خاموش رہیں؟ اور حدیث بالکل صحیح ہے جی، شیخین کی حدیث ہے. تو آمین ضرور کہا کریں. اچھا، اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، ہم اسی سے اختتام کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. دعا مانگے نا، وَلِعَبْدِ هَذَا لِعَبْدِ، هَذَا تو کیا هَذَا؟ الف لام میم ذالک الکتاب. تو انشاءاللہ اسے ہم آئندہ اس کی توفیق سے شروع کریں گے. تو آپ لوگ حاضر رہنے کی کوشش کیجئے.
ویسے تو ہم نے یہ پڑھا دیا ہے لیکن پھر بھی آخر میں جیسے کہ ہمارا دستور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو یہ آپ کو کچھ وقفہ دیا گیا ہے, کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. گمراہ کے معنی بھی بھٹکنے کی کہتے ہیں. ہاں بھٹکنے, بھٹکنے والے کو کہتے ہیں. ہاں اسے بھی. تو اپنے یہاں کچھ برا محسوس ہوتا ہے تو اپنے یہاں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو دین اس کے پاس تھا اور بھٹک گیا, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی طریق مدینہ پر تھا اور بھٹک گیا, جبکہ یعنی اس کو راہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جی ایک اور ایک لوگ مدینہ بچوں کو لے کے ٹھہرتے اور نماز پڑھ کے لوگ جا کے لوگ زیادہ اس میں بہت یا شافی یا کافی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہو؟ ہاں تو یا شافی تو یعنی وہ اوپر اللہ کو پکارتے ہیں, یا شافی یا کافی. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں ڈاکٹر یہاں آپ جاتے ہیں نا تو اوپر بھی لکھا رہتا ہے, وہ دوا تو لکھ کے دیتا ہے لیکن ہو شافی لکھتا ہے, ہو شافی. ہاں لیکن یہ چونکہ وہ پڑھ رہے ہیں نا تو مطلب میرے پڑھنے میں اتنی تاثیر نہیں ہے. یا شافی میں تو پڑھ رہا ہوں, دم کر رہا ہوں, لیکن شفا تو دینے والا صحیح ہے وہ. جی بہت اچھا الحمدللہ. کافی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے یہاں جو, لیکن ہے کہ آج کل تو خواتین کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ یہ معوذتین بھی پڑھائی جاتی ہے. ہاں ہاں چونکہ ہاں معوذتین چونکہ یہ بھی پڑھنا چاہے, آیت الکرسی بھی پڑھنا چاہے, کئی چیزیں ہیں. مگر یہ کہ بجو وغیرہ اتارنا ہے تو وہاں مختصر, کیونکہ جس کو وہ چڑھتا ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے, تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اتار دیں. ایسا ہے الحمدللہ. کئی لوگوں نے اس پر عمل کیا, لوگوں کو معلوم نہیں تھا, تو جسمانی علم ختم ہو جاتا ہے. اور بچے روتے ہیں گھر میں تو پھونک مارتے رہے مغرب سے پہلے, چلے سوال تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے, تو ختم کر. جی